بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ 5 باتیں ہیں۔ 1. منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا۔ 2. احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا۔ 3. شرمگاہ میں حشفہ تک چلا جانا، خواہ شہوت ہو یا بلا شہوت، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہے۔ 4. حیض یعنی ماہواری خون سے فراغت پانا۔ 5. نفاس بچہ جننے پر جو خون آتا ہو اس سے فارغ ہونا۔ مسئلہ نمبر 2۔ منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کی وجہ سے نکلی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ مسئلہ نمبر 3۔ اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئیں تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4۔ جمعہ، عید، بقرعید کے لیے اور عرفہ کے دن اور احرام باندھنے کے وقت نہانا سنت ہے۔ بے غسل کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں؟ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا اور قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہی کیوں نہ ہو، بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر حروف مقطعات ہوں، یہ سب حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 5۔ اگر قرآن شریف جزدان میں ہو یا رومال وغیرہ کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہو تو اس پر سے ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 6۔ اگر قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھی تو حرج نہیں، جیسے تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی یا شکر کے لیے الحمد للہ رب العالمین، یا مصیبت و پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، یا ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا ایسی ہی کوئی آیت پڑھی تو کچھ حرج نہیں، جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 7۔ بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 8۔ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حرف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آ جائیں اور خیال میں پڑھتے جائیں۔
مسئلہ نمبر 9، ان سب کو فقہ و حدیث و تفسیر کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔